سورج اور چاند اللہ پاک کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ سورج اور چاند گرہن اللہ پاک کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ جب بھی ایسا ہو تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایسے موقع پر استغفار پڑھا کرتے تھے۔ یہ تفریح یا انجوائے کا موقع نہیں ہے۔ سال کا دوسرا اور آخری جزوی چاند گرہن 28 اور 29 اکتوبر کی درمیانی رات 12:35 پر ہوگا، جس کا اختتام 1:53 پر ہوگا۔ دعوت اسلامی کے شعبہ اوقات الصلاح کے اسلامی بھائی کا کہنا تھا کہ جب زمین کا سایہ چاند پر پڑے تو اسے چاند گہن کہتے ہیں۔ چاند گہن پاکستان سمیت بر اعظم ایشیا، افریقہ اور یورپ میں مکمل، جبکہ آسٹریلیا، شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ کے کچھ حصوں میں دیکھا جا سکے گا۔ سورج اور چاند جب یہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے 180 اینگل پر آ جائیں اور بیچ میں زمین حائل ہو جائے تو اب سورج کی جو روشنی چاند پر ڈائریکٹ نہیں پڑے گی، بلکہ بیچ میں جو کہ زمین حائل ہو گئی ہے تو اس کی وجہ سے جو شیڈو بنے گا، جو سایہ بنے گا، تو اسی کو چاند گرہن کا سائنسی سبب کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ کب ہوگا کہ جب چاند اور سورج ان کے درمیان زمین حائل ہو جائے تو یہ چاند گرہن کا سائنسی سبب ہے۔ پاکستان چونکہ ایشیا میں ممالک ہے، بر اعظم ایشیا میں، تو ہمارے یہاں پاکستان میں جو ہمارا سٹینڈرڈ ٹائم ہے، یعنی رات 12:35 پر یہ چاند گرہن کا آغاز ہو جائے گا اور 1:53 یعنی رات اس کا اختتام ہو جائے گا۔ اس دوران ہمیں ذکر و اذکار اور صدقہ و خیرات میں مشغول ہونا چاہیے۔ ہمارے نبی آخر الزماں سورج گہن کے وقت نماز کسوف اور چاند گہن کے وقت نماز خسوف ادا کرتے تھے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ چاند گہن کے وقت نماز خسوف ادا کریں، کثرت سے استغفار کا ورد کریں اور صدقہ بھی ادا کریں۔